السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابو داؤد شریف جلد ثانی کا سبق نمبر 82، صفحہ نمبر 682 کے باب ما جاء فی المزاح سے انشاءاللہ شروع ہو رہا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان احادیث کو سیکھنے سمجھنے عمل کرنے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق اور قبولیت نصیب فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وازواج امہات المؤمنین وذریتہ وآل بیتہ کما صلیت علی ابراہیم انک حمید مجید۔ باب ما جاء فی المزاح۔ عن انس رضی اللہ تعالی عنہ ان رجلا اتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ احملنی، فقال النبی صلی اللہ علیہ احملتنی؟ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا حاملک، احملنی۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا حاملک علی ولد ناقۃ، قال وما اصنع بولد الناقۃ؟ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهل تلد الابل الا النوق، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حدیث کا ترجمہ شروع ہونے سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ یہ جو لکھا ہے نا فقال یا رسول اللہ، اس کے بعد یہ لام کے بعد جو ہے یہ تا محسوس ہوتا ہے لکھا ہوا، اور یہ کتابت کی غلطی ہے، یہ نون ہے احمل جو ہے یہ نہیں ہے، احملتا نہیں ہے بلکہ احمل امر کا صیغہ ہے، تو مجھے سوار کیجئے، احملنی، اکرمنی باب افعال سے، تو یہ نون ہے۔ اپنی کتابوں پر اس نسخے کو دیکھ لیا جائے، اس غلطی کو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے عرض کیا اللہ کے رسول مجھے سواری عطا فرما دیجیے۔ لفظی معنی تو یہ بنتا ہے مجھے سوار کیجیے، یعنی مجھے سواری عطا فرما دیجیے جس پر میں سوار ہو جاؤں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم تجھے انا حاملو کا، میں تجھے اونٹنی کے بچے پر سوار کراؤں گا۔ تو اس آدمی نے کیا میں اونٹنی کے بچے کو کیا کروں گا اللہ کے رسول؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا اونٹ کو اونٹنیاں ہی تو جنتی ہیں، نہیں جنتی اونٹ کو مگر اونٹنیاں۔ بامحاورہ ترجمہ اونٹ کو اونٹنیاں ہی تو جنتی ہیں، تو اونٹ جتنا بھی بڑا ہو جائے اپنی ماں کا تو بچہ ہی ہے نا۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاح کرنے کا ایک انداز بتا دیا۔ عن نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہما قال استاذن ابو بکر رضی اللہ عنہ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فسمع صوت عائشة رضی اللہ عنہ عالیا فلما دخل تناولها ليلتمها وقال الا اراك ترفعين صوتك على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يحجزه، وخرج ابو بكر رضي الله عنه مغضبا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم حين خرج ابو بكر كيف رأيتني انقذتك من الرجل؟ قال فمكث ابو بكر رضي الله عنه اياما ثم استأذن على رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدهما قد اصطلحا، فقال لهما ادخلاني في سلمكما كما ادخلتماني في حربكما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فعلنا قد فعلنا۔ کہ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی علیہ السلام سے
اجازت مانگی تو ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اونچی اونچی آواز کو سنا، یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اونچی آواز میں بول رہی تھی۔ جب وہ اندر آئے تو انہوں نے اپنا تماچا مارنے کے لیے تانا والا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو پکڑا تھا کہ ان کو تماچا لگائیں۔ فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ تم اپنی آواز کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بلند کرتی ہو۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابوبکر رضی اللہ عنہ کو روکنے لگے اور ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے کی حالت میں باہر نکل گئے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا جب ابوبکر رضی اللہ عنہ چلے گئے، کیف رأیتنی، کہ تو نے دیکھا میں نے کیسے اس آدمی سے بچایا، تو نے مجھے کیسے دیکھا کہ میں نے تجھے اس آدمی سے بچا لیا۔ تو پھر ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رکے رہے کچھ دنوں تک، یعنی تشریف نہیں لائے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگی تو ان دونوں کو پایا کہ ان میں صلح ہو گئی ہے۔ تو فرمایا ابوبکر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ دونوں کو کہ مجھے اپنی صلح میں شامل کر لو جس طرح مجھے اپنی لڑائی میں شامل کیا تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم نے شریک کیا۔ تو پہلی جو حدیث ہے وہ ہے مزاح جو ہے نا، ہنسی مذاق کرنا، لاغ کرنا، تو مزاح کی حدود اور حکم ہے کہ گھر والوں، دوست، احباب، اہل مجلس سے مذاق کرنا جائز بھی ہے، ثابت بھی ہے، اور منہ چڑھانے کے بجائے خندہ روئی اور خوش گوئی بہتر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے یہ بات بالکل ثابت ہے، لیکن مزاح کی ایک حد مباح سے اور دوسری حرام سے ملی ہوئی ہے۔ مزاح کی دو حدیں ہیں، دو سرحدیں ہیں، ایک تو مباح سے ملی ہوئی ہے، مباح، دوسری حرام سے۔ اگر کذب، تمسخر، ایذاء اور استہزاء سے پاک ہو، اگر مزاح جھوٹ سے پاک ہو، تمسخر دوسرے کا مذاق اڑانے سے پاک ہو، کسی کو ایذاء دینے اور اس کا استہزاء کرنے سے پاک ہے تو مباح ہے، ورنہ حرام ہے۔ اور بالکل عادت بنا لینا اور ہر وقت ہنسی مذاق کا ماحول بنا لینا یہ بھی اچھا اور پسندیدہ نہیں ہے۔ اس سے انسان کی وجاہت اور ہیبت اور رعب متاثر ہوتا ہے اور آدمی کی قیمت لوگوں کے ہاں گر جاتی ہے، اور محل اور مزاج کے مطابق ہی ہر چیز جچتی ہے، اچھی لگتی ہے، ورنہ اچھی چیز بھی برائی کا سبب بن جاتی ہے۔ تو نبی علیہ السلام کے کئی مذاق ہیں۔ حضرت زہرا، فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہ کو پیچھے سے، حضرت ظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بازار میں پیچھے سے آ کر آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیے، آواز لگائی کون ہے یہ غلام جو مجھ سے خریدے۔ ایک بوڑھی عورت سے فرمایا بوڑھی جنت میں نہیں جائے گی، مذاق تھا۔ ایسے ہی تو بہرحال حدیث اول حل تلد الابل الا النوق، نہیں جنتی اونٹ کو مگر اونٹنیاں۔ تو یہ حل جو ہے یہ ما نافیہ کے معنی میں ہے۔ پہلی حدیث میں آخری جملہ وحل تلد الابل ابلا، تو یہ حل جو ہے نفی کا نہیں بلکہ ما نافیہ کے معنی میں ہے، ما نفی کے معنی میں ہے۔ تلد واحد مونث غائب کا صیغہ ہے، الابل مفعول مقدم ہے، النوق اس کا فاعل مؤخر ہے، ناقہ کی جمع۔
نوق ہے. ابل اس میں جمع ہے، اس کا مفرد نہیں آتا. ٹھیک ہے. تو دوسری حدیث میں یہ طبعی اور فطری تقاضا بتا دیا کہ انسان کبھی کبھار غصے اور تذلل اور ناز میں اونچی آواز میں بھی اپنے میاں سے بات کر لیتا ہے. اس میں سوء ادب وغیرہ سے اشکال نہیں ہو سکتا کہ گھریلو زندگی میں ایسے واقعات رونما ہو سکتے ہیں. تو بہرحال اس باب میں مزاح کا جائز ہونا ثابت ہو رہا ہے. البتہ جھگڑنا جو ہے وہ اس مذاق میں شامل نہیں ہوتا. تیسری حدیث ہے عن عوف ابن مالک الاشجعی رضی اللہ تعالی عنہ قال اتیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی غزوۃ تبوک وهو فی قبۃ من ادم فسلمت فرد وقال ادخل فقال ادخل فقلت اکلی یا رسول اللہ قال کلک فدخلت. تو حضرت عوف بن مالک اشجعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غزوہ تبوک میں آیا. آپ علیہ السلام من جو ہے وہ فی قبۃ من ادم کہ نبی علیہ السلام ایک چمڑے کے خیمے میں قیام پذیر تھے. تو میں نے آپ علیہ السلام کو سلام کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جواب دیا اور فرمایا کہ اندر آ جاؤ. تو میں نے کہا مکمل اندر آ جاؤں؟ اکلی یا رسول اللہ قال کلک فدخلت. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا مکمل آ جاؤ. چنانچہ میں اندر چلا گیا. اس باب کی آخری حدیث عن انس رضی اللہ عنہ قال قال لی النبی صلی اللہ علیہ وسلم یا ذا الاذنین. عثمان بن نبی العاتقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ انہوں نے جو پوچھا کہ کیا پورے طور پر اندر آ جاؤں. تو انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اے دو کانوں والے. اس کے بعد اگلا جو باب ہے من یاخذ شیء من مزاح، کہ ہنسی مذاق میں کوئی کسی کی چیز لے تو اس کا کیا حکم ہے. یہ باب ہے. عن عبداللہ ابن صاحب ابن یزید عن ابی عن جدی رضی اللہ عنہ انہ سمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول لا یأخذن احدکم متاع اخیہ لاعبا ولا جادا. وقال سلیمان لاعبا ولا جدا ومن اخذ عصا اخیہ فلیردها لم یقل ابن بشار ابن زید وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یزید بن سعید کہتے ہیں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ تم میں سے کوئی آدمی اپنے بھائی کا سامان نہ لے لاعبن نہ ہنسی مذاق میں اور نہ ہی جادن حقیقت میں. اور سلمان کی روایت میں لاعبن ولا جدن کے الفاظ ہیں. جس نے آگے فرمایا ومن اخذ عصا اخیہ، جس نے اپنے بھائی کی لاٹھی لے لی تو چاہیے کہ وہ اسے فلیردها اس کو لٹا دے. ابن بشار نے ابن یزید نہیں کہا اور کہا کہ رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا، یعنی درمیان میں ابن یزید کا ذکر نہیں کیا. عن عبد الرحمن ابن ابی لیلہ قال حدثنا اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم انهم كانوا يسيرون مع النبي صلی اللہ علیہ وسلم فنام رجل منهم فانطلق بعضهم الى حبل معه فأخذه فزع فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
لا یحل لمسلم ان یروع مسلما، کہ حضرت عبد الرحمن بن ابی لیلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہمیں بیان کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے کہ وہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہے تھے، ان میں سے ایک آدمی سو گیا، کچھ لوگ گئے ایک رسی کی طرف جو اس کے پاس تھی اور اس رسی کو لے لیا تو وہ ڈر گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی مسلمان کے لیے حلال یعنی درست نہیں، لا یحل، تو یہ درست نہیں ہے کہ وہ کسی مسلمان کو ڈرائے۔ تو اس باب میں گزشتہ باب کا تتمہ ہے اور فائدہ، اہم فائدہ بیان ہوا کہ بس اوقات تو گپ شپ بات چیت کی حد تک ہوتی ہے اور کبھی کبھار عملی حد تک پہنچ جاتا ہے مذاق، اس لیے اس کا بھی حکم ذکر فرما دیا کہ مذاق میں کسی کی چیز لینے کے کیا حکم ہے، کیا صورت ہے۔ 3 صورتیں بتا دی کہ پہلی صورت یہ ہے کہ بر وقت تو مذاق کے طور پر لیا، پھر نیت بگڑنے پر بعد میں سچ مچ رکھ لی وہ چیز۔ دوسری صورت یہ ہے کہ لیتے وقت ہی نیت میں خرابی تھی کہ مستقل ہی لے تو مذاق سے رہا ہوں لیکن قبضہ ہی کرنا ہے، تو ظاہراً تو مذاق میں لے رہا لیکن دل میں ابھی سے یہی ہے کہ ہاتھ چڑھے تو پھر کون واپس کرے، یہ لینا ہی لینا، چیز پسند آ گئی۔ تیسری چیز اس کے برعکس، یعنی ظاہراً تو سچ مچ لے رہا اگلے کو تپانے کے لیے، گرمانے کے لیے، اور دل میں یہ ہے کہ لوٹا دیں گے، ہم اسے کیا کریں گے اس کی چیز کو۔ تو یہ تو 3 صورتیں ہیں۔ چوتھی صورت اس کی یہ ہے کہ دونوں کلمے بام معطوف ہوں اور معطوف مغایرت کو چاہتا جدائی کو، یعنی مذاق میں لے لیا اور نہ سچ مچ میں لے، کہ ظاہراً یا حقیقتاً دونوں میں تکلیف اور ایذا ہے۔ خلاصہ یہ ہوا کہ یہ حرکت کرے ہی نہیں، ایسا کام نہیں کرنا چاہیے مذاق میں چیز لینے دینے والا۔ ہو سکتا ہے اب لینے والے کی نیت صحیح اور نہ لینے کی ہو، بعد میں نیت بدل جائے اور لالچ میں آ جائے، شیطان بہکاوے میں ڈال دے اور گنہگار ہو، ایسا کرنا ہی نہیں چاہیے۔ تو جیسے بعض بات کیا کہتے ہیں، تیرے فلاں عزیز کا انتقال ہو گیا، اس کو پریشان کر دیا، انا للہ پڑھ دی، پھر بعد میں پتہ چلا وہ تو میں نے مذاق کیا تھا۔ تو جب دیکھے یا ساروں کو اطلاع کر دی، وہ جب پہنچے وہاں تو دیکھا کہ وہ تو جس کا اعلان ہوا تھا وہ تو کھانا کھا رہا ہے، گھر میں دعوت ہو رہی ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، مذاق کی حدود کو قائم رکھنا ضروری ہے۔ باب ما جاء فی التشدق فی الکلام، کہ کلام کے اندر یعنی گفتگو کے اندر جو ہے وہ حد سے گزر جانا، منہ موڑ موڑ کے الفاظ نکالنا تکلف کے ساتھ، یا مبالغہ تصنع بازی جس کو کہتے ہیں، باچھیں چیر چیر کر باتیں کرنا، ٹر ٹر کر باتیں کرنے والا، اس کے بارے میں یہ باب ہے۔ عن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ یبغض البلیغ من الرجال الذی یتخلل بلسانہ تخلل الباقر بلسانہ، کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ دشمنی رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ دشمنی رکھتا ہے تڑ تڑ بولنے والے ایسے لوگوں سے جو اپنی زبان کو پھراتے ہیں مثل گائے کے اپنی زبان کو پھیرنے کے، جیسے گائے اپنی زبان کو ادھر ادھر گھما رہی ہوتی ہے، کبھی باہر ناک کے نتھروں میں ڈال رہی ہوتی ہے، اس طرح یہ اپنی زبان کو گھما گھما کر باتیں کرتے ہیں، ان کے بارے میں یہ باب ہے۔ تو یہ بھی جو ہے وہ الباقرہ، یہ تا کے ساتھ قلیل استعمال ہوتا ہے، قاموس میں باقر، باقور، باقیرہ، بیقور، یہ اس میں جمع ہے بہرحال۔ تو گائے کا ذکر یہاں کیا، اس عبارت سے واضح کر دیا کہ گائے گھاس زبان سے لپیٹتی ہے، اس لیے اس کا ذکر کیا، جیسے تصنع باز آدمی
باتیں بنانے والا بھی زبان موڑ موڑ کر بولتا ہے، کیونکہ لسان اور کلام کے آداب ذکر ہو رہے ہیں، بیہودہ اشعار کی ممانعت بھی مذکور ہے۔ اور بعض الفاظ اشعار ایسے ہوتے ہیں کہ جو اپنے الفاظ معنی میں تو ٹھیک ہوتے ہیں، لیکن وقت ضائع کرنے کا سبب ہوتے ہیں کہ نہ دنیا سے نہ دین سے تعلق۔ دوسری حدیث اس باب کی عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من تعلم صرف الکلام لیسب ابی لیسبی به قلوب الرجال یا او الناس لم یقبل اللہ منہ یوم القیامت صرفا ولا عدلا، کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو باتوں کا گمانا اس لیے سیکھے کہ لوگوں سے یا آدمیوں کے دلوں کو حق بات سے پھیر دے تو اللہ تعالیٰ اس کے نہ نفل قبول کرے گا نہ فرض۔ یہ حدیث ثانی ہے۔ من تعلم صرف الکلام، صرف کلام کا مطلب زائد اور پر تکلف فضول کلام جو بالکل بے فائدہ۔ اس میں بیان کیا ہے اس حدیث میں کہ آپ علیہ السلام صرف کلام کو ناپسند کیوں کرتے تھے، اس لیے کہ اس میں نے بدنیتی پر مبنی کلام کیا ہے اور اس کلام سے غلط ارادہ کیا، تو اب قبولیت اس میں اخلاص تو رہا نہیں، قبول کیا ہوگا؟ تو یہ وعید ہے، گویا کہ وعید شدید کے لیے، مطلب یہ کہ ایسی حرکت سے ہر مسلمان کو بچنا چاہیے، باز رہنا چاہیے۔ تو اس حدیث میں بیان ہو گیا کہ صرف ولا عدلہ، صرف سے مراد توبہ ہے یا نفل، اور عدل سے مراد فدیہ ہے یا فرائض۔ صرف سے مراد صرفہ، توبہ قبول نہیں ہوگی یا نفلی عبادت قبول نہیں ہوگی، اور عدل سے مراد یا تو کسی عمل کا فدیہ قبول نہیں ہوگا یا فرائض قبول نہیں ہوں گے۔ وجہ اس کی بدنیتی ہے کلام میں۔ اگر اپنا گفتگو اور وعظ کو اللہ کی راہ میں اخلاص کے ساتھ مؤثر بنانے کے لیے قدر تکلف سے کہتا ہے تو پھر کوئی مذائقہ نہیں ہے، تو عن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قدم رجلان من المشرق فخطبا فعجب الناس یعنی لبیانہما فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان من البیان لسحرا وان بعض البیان لسحرا، کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ وہ دو آدمی مشرق سے آئے اور انہوں نے خطبہ دیا، لوگ حیرت میں پڑ گئے، یعنی ان کے عمدہ بیان سے حیرت میں پڑ گئے۔ تو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض تقریریں جادو ہوتی ہیں، راوی کو شک ہے کہ ان من البیان لسحرا فرمایا یا ان بعض البیان لسحر فرمایا، اس میں راوی کو شک ہے۔ حدثنا ابو ظبیان عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال یوما وقام رجل فاکثر القول فقال عمرو لو قصد في قوله لكان خيرا لو سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لقد رأيت او امرت ان اتجوز في القول فان الجواز هو خير۔ ابو ظبیہ کا بیان ہے کہ حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن کہا اور اس سے پہلے ایک آدمی کھڑے ہو کر بے تحاشا بولے جا رہا تھا، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اگر وہ بات کرنے میں درمیانی روش اختیار کر لے تو اس کے لیے بہتر ہوتا۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا،
مجھے مناسب معلوم ہوتا ہے یا مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں گفتگو میں اختصار سے کام لوں، ان اتجوز فی القول فإن الجواز هو خیر، اختصار ہی بہتر طریقہ ہے، بہتر روش ہے۔ تو اس حدیث رابع جو حدیث رابع ہے فإن الجواز و خیر، اتنی بات جس سے مقصود پورا ہو جائے اور مراد واضح ہو جائے، ایجاز بھی نہ ہو یعنی بہت مختصر کلام، اور اتناب بھی نہ ہو بہت لمبا کلام، بلکہ اعتدال ہو، اور ایحاش یعنی دوسرے کو ڈرانا، یہ تو بالکل مذموم ہے، برا ہے، ناپسندیدہ ہے۔ اگلا باب ہے باب ما جاء فی الشعر، شعر و شاعری کا بیان ہے۔ اس باب میں عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لئن یمتلیہ قلبہ حتی یشغلہ عن القرآن و ذکر اللہ، يشغله عن القرآن وذكر الله، فإذا كان القرآن والعلم الغالب فليس جوفا، هذا عندنا ممتلئا من الشعر وإن من البيان لسحرا۔ قال كان المعنى أن يبلغ من بيانه أن يمدح الإنسان فيصدق فيه حتى يصرف القلوب إلى قوله ثم يذمه فيصدق فيه حتى يصرف القلوب إلى قول الآخر فكأنه سحرا للسامعين بذلك۔ کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کسی کے لیے اپنا پیٹ پیپ سے بھر دینا، جوف احدکم قیحا، کہ تم میں سے کسی کا اپنا پیٹ پیپ سے بھر دینا، یہ اس آدمی کے لیے بہتر ہے اس بات سے کہ وہ شعر و شاعری سے پیٹ کو بھرے۔ ابو علی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ ابو عبیدہ نے کہا کہ اس کی شکل یہ ہے، یعنی اس کی شکل و صورت یہ ہے کہ اس کا دل بھر جائے، یہاں تک کہ وہ اسے قرآن اور اللہ کے ذکر سے اس کی شعر و شاعری غافل کر دے، اور جب قرآن اور علم اس پر چھایا ہوا ہو تو نہیں ہے اس کا پیٹ بھرنا۔ یہ ہمارے نزدیک شعر سے بھرا ہوا ہے، نہیں ہے اس کا پیٹ ہمارے نزدیک شعر سے بھرا ہوا۔ وَإِنَّ مِنَ الْبَيَانِ، اور آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ بعض تقریریں جادو ہوتی ہیں۔ کہتے ہیں کہ اس کے معنی گویا یہ ہیں کہ وہ پہنچ جائے اپنی تقریر میں اس مقام کو کہ وہ کسی انسان کی تعریف کرے اور سچی بات کہے، یہاں تک کہ دلوں کو اپنی طرف موڑ لے، یصرف القلوب الیہ، یہاں تک کہ دلوں کو اپنی طرف کیا کر لے، موڑ لے۔ ثم یذم، پھر دلوں کو اپنی طرف موڑ لے، پھر اس کی مذمت کرے اور سچ کہے، یذم و یصدق، پھر جو ہے وہ سچ کہے، یہاں تک کہ دلوں کو اپنی دوسری بات جو پہلی بات کے مخالف ہو اس کی طرف موڑ دے۔ تو گویا اس نے سامعین کو اس کے ذریعے سے مسحور کر دیا، جادو والا کر دیا۔ تو یہ اس باب کی پہلی حدیث ہے۔ یہاں پر بتایا یہ جا رہا ہے کہ شعر گوئی، شعر کہنا، شعر و شاعری کرنا ایک پرتکلف بلکہ اکثر پرتعیش اور فحش قسم کی تمثیلات اور بےہودگی کا نام ہے۔ قرآن کریم میں شعراء اور شعر کو قابل مذمت اور حقارت آمیز انداز میں بیان کیا گیا ہے۔
اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بھی ناپسند فرمایا، کیونکہ یہ تکلفات اور بیہودہ تشبیہات اور منبع شہبات ہے۔ قرآن کریم میں بھی آپ علیہ السلام کو شعر کی تعلیم نہ دینے کا ذکر ہے۔ وما علمنا الشعر وما ينبغي له، ہم نے اسے شعر و شاعری کی تعلیم نہیں دی اور نہ ہی ان کے لیے مناسب ہے۔ والشعراء يتبعهم لغا وإن لم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون، کہ اس میں ہوا پرستی، بدمستی، بدعملی تینوں پہلو بیان کیے اس آیت میں، اور سبھی قابل مذمت ہیں، ہر پہلو اپنے اپنے اعتبار سے قابل مذمت۔ تو یہ جو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ اگر علماء کی شان کے لائق شعر ہوتے تو میں لبید سے بڑا شاعر ہوتا۔ تو بہرحال شعر کہنے کا حکم یہ ہے کہ اشعار اور منظم کلام ایسا ہو جس میں بےہودگی بالکل نہ ہو، بلکہ توحید، سیرت، رسالت، صحابہ کی تعریف اور حق کا اظہار ہو، تو ایسی شعر و شاعری درست ہے۔ تو جیسے آپ علیہ السلام نے فرمایا اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ فاغفر الانصار والمہاجرہ، صحابہ نے کہا نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا، حضرت حسان رضی اللہ عنہ نے کہا احسن منک لم تر قط عینی واجمل منک لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، انا ابن عبد المطلب۔ تو یہ پہلی حدیث میں لئن یمتلی جوف احدکم قیحا، یہ قیحا تمیز کی وجہ سے منصوب ہے، اس میں مطلقاً شعر گوئی اور فضول گفتگو میں لگنے کی برائی اور مذمت بیان کی گئی، جو ایک قبیح مثال سے سمجھائی جا رہی ہے کہ اس سے بچا جائے۔ جس طرح جسم کے اعضاء میں سے پیپ کی حیثیت ہے، ایسے ہی کلام اور گفتگو میں سے بیہودہ شعر گوئی کی بھی شناعت اور برائی ہے۔ جب انسان اپنے جسم سے نکلنے والی پیپ سے، گندے خون سے نفرت کرتا ہے تو بیہودہ شعر و شاعری سے کیسے محبت ہو سکتی ہے؟ یہ تو خود سوچنا چاہیے ہر ایک کو۔ اگر اپنی پیپ میٹھی اور مزیدار لگتی ہے تو پھر تو ایسے کاموں کو بھی مزیدار سمجھے، ورنہ چھوڑ دینا چاہیے۔ تو دوسری حدیث ہے اس باب کی، عن ابی بن کعب رضی اللہ عنہ عن النبی ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان من الشعر حکمہ، کہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعض اشعار دانائی اور حکمت یعنی دانائی پر مبنی ہوتے ہیں، بعض اشعار اس پر مبنی ہوتے ہیں، دانائی پر مبنی ہوتے ہیں۔ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال جاء اعرابی الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فجعل يتکلم بکلام فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان من البیان سحرا وان من الشعر حکمہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دیہاتی نبی علیہ السلام کے پاس آیا اور باتیں کرنے لگا، تو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض بیان جادو ہوتے ہیں اور بعض اشعار حکمت پر مبنی ہوتے ہیں۔ یہ جو تیسری حدیث ہے اس میں یہ سمجھنا ہوگا شان ورود اس کا کیا، ان من البیان سحرا کب فرمایا؟ کہ آپ علیہ السلام نے ہوا یہ کہ آپ علیہ السلام نے کس وقت فرمایا، یہ سوچنا ہے، سمجھنا ہے۔ علامہ میدانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جب آپ علیہ السلام کے پاس 3 آدمی عمر بن ابتسم،
زبرقان بن بدر، قیس بن عاصم، ان تینوں کا وفد آیا، 3 آدمیوں کا، اور مکالمہ ہوا تو آپ علیہ السلام نے عمر رضی اللہ تعالیٰ سے زبرقان کے بارے میں پوچھا تو اس نے جواب دیا، عمر سے پوچھا، عمر بن ابتسم سے پوچھا زبرقان کے بارے میں، تو اس نے جواب دیا مطاع فی اذنبہ شدیدا لعارضہ مانع لما وراء ظہرہ، مطاع فی اذنیہ شدیدا لعارضہ مانع لما وراء ظہرہ، یعنی یہ سردار اور بہادر ہے، خلاصہ اس کا یہ تھا۔ تو زبرقان نے کہا یا رسول اللہ انہ لا یعلم من اکثر منها ولکنہ حسدنی، یہ اس سے زیادہ میرے بارے میں جانتا ہے جو اس نے بیان کیا، لیکن اس نے مجھ سے حسد کیا۔ پھر عمر نے کہا کہ آپ نے دوسرے قول میں سارا پول کھول دیا اور خوب صاف وضاحت کر دی اور انداز بھی سنجیدہ تھا، تو اس پر آپ علیہ السلام نے فرمایا ان من البیان لسحرا، کہ بے شک بعض لوگ جادو بیانی کے حامل ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بعض بیان جادو کا سا عمل اور اثر کرتے ہیں جس طرح جادو اثر کرتا ہے۔ جادو کا مطلب ہے غلط کو سچ کے سانچے میں پیش کر دینا۔ تو بیان کس کو کہتے ہیں؟ بیان کی تعریف یہ کہ جس کے قلب و قالب اور جنان و لسان، جنان دل کو کہتے ہیں، کہ چستی اور مہارت اور براعت ہو اور بات کان چیرتی ہوئی دل میں لگے۔ چنانچہ دروس البلاغہ میں ہم کلام کے حسن اور قبح کے متعلق فوائد اور قیود پڑھ چکے ہیں، اسی لیے بہرحال علماء اور محدثین کا اس میں اختلاف ہے کہ یہ جملہ مدح ہے یا مذمت، ان من البیان لسحرا۔ بعض کا کہنا ہے کہ یہ مذمت کا جملہ ہے، اس لیے کہ جادو بری چیز ہے اور اسے تشبیہ دی گئی ہے، اس میں جھوٹی باتوں کو ملمہ سازی اور باطل کو حق کے لبادے میں پیش کیا جاتا ہے اور بے جا آسمان زمین کے قلابے میں لائے جاتے ہیں، اس لیے یہ جملہ مذمت کا ہے۔ امام مالک نے جو ہے قابل مذمت ہی ہونا باب جو باندھا ہے ما یکرہ من الکلام کے تحت اس حدیث کو درج کیا، جس سے مقصود اس کا قابل مذمت ہونا ہے۔ بعض علماء کا کہنا ہے کہ نہیں، یہ جملہ جو ہے تعریف ہے، اچھے انداز اور مؤثر پیرایہ میں گفتگو کی ایسی تقریر جو دل میں لگنے والی، اثر کرنے والی ہے، دل سے لوگ مائل ہوتے ہیں، ناراض خوش ہو جاتے ہیں، روٹھے مان جاتے ہیں، تو یہ تو فہم و ذکا اور براعت اور مہارت قابل تعریف ہے، قابل مذمت نہیں ہے، اور اسے جادو سے تشبیہ دینے میں محض تعجب کا اظہار ہے بس۔ بہرحال حدثني صخر بن عبد الله ابن بريدة عن أبي عن جدي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن من البيان سحرا وإن من العلم جهلا وإن من الشعر حكما وإن من القول عيالا فقال صعصة بن سوحان صدق نبي الله صلى الله عليه وسلم أما قوله إن من البيان سحرا فالرجل يكون عليه الحق وهو ألحن بالحجج من صاحب الحق فيسحر القوم بيانه فيذهب بالحق وأما قول إن من العلم جهلا فيتكلف العالم إلى علمه ما لا يعلم فيجاهله ذلك وأما قول وإن من الشعر حكما فهي هذه المواضع والأمثال التي يتعظ الناس بها وأما قوله إن من القول عيالا فعرضك كلامك فحديثك على من ليس من شأنه ولا يريده۔ تو حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا کہ بعض بیان جادو ہوتے ہیں، بعض بیان کیا ہوتے ہیں؟ جادو ہوتے ہیں، بعض علم جہالت ہوتے ہیں، اور بعض اشعار حکمت ہوتے ہیں، اور بعض باتیں بوجھ ہوتی ہیں۔ تو
صعصع بن سوحان نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا کہ آپ علیہ السلام کا فرمان کے بعد بیان جادو ہوتے ہیں تو وہ یہ ہے کہ آدمی پر دوسرے آدمی کا حق ہوتا ہے، آدمی پر دوسرے کا حق ہوتا ہے، لیکن وہ دلائل میں صاحب حق سے زیادہ سمجھدار ہوتا ہے جس پر حق ہے، تو وہ اپنی گفتگو سے قوم کو مسحور کر لیتا ہے تو وہ حق مار لیتا ہے۔ اور بعض علم جہل ہوتا ہے، اور بعض علم کیا ہوتا ہے؟ جہل ہوتا ہے۔ یہ نبی علیہ السلام کا جو فرمان ہے تو اس طرح جہل ہوتا ہے کہ عالم ایسی باتیں اپنے علم میں ملانے کی کوشش کرتا ہے جو جانتا نہیں تو اسے جاہل بنا دیتی ہیں وہ باتیں، یہ چیز یعنی ایسی باتوں کو اپنے علم میں ملانا جو جانتا نہیں ہے یہ چیز اس کو جاہل بنا دیتی ہے۔ اور نبی علیہ السلام کا یہ ارشاد کہ بعض شعر حکمت ہوتے ہیں، یعنی ان میں کچھ ایسی نصیحتیں اور مثالیں ہوتی ہیں کہ جن سے لوگ نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ اور آپ علیہ السلام کا ارشاد کہ بعض باتیں بوجھ ہوتی ہیں، یعنی تم اپنی بات یا گفتگو ایسے آدمی پر پیش کرو جو اس کا اہل نہ ہو یا اس کا چاہنے والا ان باتوں کا نہ ہو، تو یہ اس کے لیے بوجھ بنے گی، اس کے لیے کیا بنے گی؟ عن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال مر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بحسان رضی اللہ عنہ وهو ينشد في المسجد فلاحظ إليه فقال كنت انشد وفيه من وخير منك، کہ حضرت سعید بن المسیب کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضرت حسان رضی اللہ عنہ کے پاس سے گزرے تو وہ مسجد میں شعر پڑھ رہے تھے یونشدو، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کو لاحظہ گھور کر دیکھا، تو حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ نے کہا میں شعر پڑھتا تھا حالانکہ اس مسجد میں آپ سے بہتر شخصیت موجود ہوتی تھی، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ گویا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا گھور کا دیکھنا ناپسندیدگی کی طرف اشارت ہے، اس لیے حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وضاحت کرنا پڑی۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ بمعنى زاد فخشی ان یرمیہ برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاجازہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے یہی مفہوم مروی ہے، یہ اضافہ ہے کہ وہ ڈرے، حضرت حسان رضی اللہ عنہ کہ وہ ڈرے اس بات سے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت کو بطور دلیل پیش کرتے ہیں تو اجازت دے دی، تو اجازت دے دی۔ عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یضع لحسان منبرا فی المسجد فیقوم علیہ یہجو من قال فی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان روح القدس مع حسان ما نافخ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایتہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے مسجد میں ممبر رکھواتے تو وہ اس پر کھڑے ہو کر ان لوگوں کی ہجو کرتے، کھڑے ہو کر لوگوں کی ہجو کرتے، ان لوگوں کی ہجو کرتے جو بے ادبی کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں۔ اور ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یقیناً روح القدس یعنی جبرائیل علیہ السلام حسان رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہوتے ہیں جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نافحہ بمعنی دافع دفاع کرتے ہیں، نبی علیہ السلام کی طرف سے دفاع کرتے ہیں تو اس وقت اللہ کی طرف سے جبرائیل امین ان کے ساتھ ہوتے ہیں۔ عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال والشعراء يتبعهم الغاوون فنسخ من ذلك واستثنى وقال الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آیت کریمہ شاعروں کی پیروی وہ کرتے ہیں، وشعراء یتبعهم الغاوون، تو شاعروں کی پیروی وہ کرتے ہیں جو بھٹکے ہوئے ہیں، غاوون، فنسخ ذلک وہ منسوخ ہے، تو یہ آیت کریمہ منسوخ اور مستثنیٰ ہیں وہ لوگ، آیت کریمہ
یہ جو ہے نا وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ، اس آیت کریمہ سے وہ لوگ مستثنیٰ ہیں، وہ لوگ منسوخ اور مستثنیٰ ہیں وہ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے اور کثرت سے اللہ جل شانہ کا ذکر کرتے ہیں، کثرت سے اللہ جل شانہ کا کیا کرتے ہیں؟ ذکر کرتے ہیں۔ تو سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب